محمود خان اچکزئی کو تو پچھلے دنوں انہوں نے فلسطین کے حق کے لیے ریلی نکالنے کی اجازت آج جو حکومت افغانستان میں بیٹھی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے وہاں بٹھائی ہے، انہوں نے وہ کام کیا جو انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ جب تک افغانستان میں ایک مستقل امن نہیں آتا۔ السلام علیکم، میں ایاز بازئی۔ اس وقت میٹروپولیٹن کے گراؤنڈ میں ہم موجود ہیں۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ نصر اللہ زیری صاحب ہے اور ان کا پروگرام جو ہے وہ پشتون نیشنلسٹ پارٹیز کی طرف سے آج جو یہ ڈیڈ لائن ہے، افغان مہاجرین یا غیر قانونی مہاجرین جو یہاں پہ مقیم ہے ان کو نکالا جا رہا ہے اس کے بعد کے دن سے۔ تو ہم نصر اللہ زیری صاحب سے پوچھتے ہیں، نصر اللہ زیری صاحب، آج تو دن ان کا ختم ہو رہا ہے، آج آپ لوگ جو ہے وہ ایک ریلی نکال رہے ہو، اس میں آپ لوگوں کا پروگرام ہے ان کو روکنے کا، تو آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہوا ہے اس چیز کو روکنے کا یا افغان مہاجرین جو یہاں پہ 40 سال سے رہ رہے ہیں ان کے لیے؟ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغان کھڈوال عوام جو گزشتہ 45 سال سے وہ یہاں رہ رہے ہیں، وہ اقوام متحدہ، پاکستان اور افغانستان کے مشترکہ لاعمل اور ایگریمنٹ کے تحت وہ یہاں رہ رہے ہیں۔ اور اب چونکہ جو بندہ جس کی عمر آج سے 45 سال پہلے 20 سال کا تھا، آج وہ 65 سال 70 سال ان کی ایج ہو گئی، ان کے بیٹے پیدا ہوئے، ان کے پوتے، حتیٰ کہ بہت ساروں کے پڑ پوتے یہاں پیدا ہوئے۔ اب اس حوالے سے ان کو نکالنا یہ کسی بھی طرح جنیوا کنونشن، اقوام متحدہ کے اداروں، ان کے یونیچر سے متعلق جو افغان یا مہاجرین سے متعلق ہے، وہ بالکل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ وہ ان کا حق ہے، جب تک افغانستان میں ایک مستقل امن نہیں آتا، پھر ان کو حق ہے کہ وہ باعزت طریقے سے افغانستان، یونیچر، اقوام متحدہ مل کر کے وہ وہاں ان کے لیے بندوبست کرے۔ آج جو فیصلہ کیا ہے وہ نگران حکومت نے کیا ہے۔ نگران حکومت کا سوائے اس کے کہ وہ فیئر فری الیکشن کرائے، ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں بن رہا ہے۔ لیکن زیری صاحب، حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم نہیں کرتے تو اس سے جو ہے وہ دہشت گردی یہاں پہ ہوتی ہے یا یہاں پہ جو ہے لاقانونیت جو ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے وہ کام کیا جو انگریزوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اس ڈیورن لینڈ کے معاہدے میں ہے کہ وہاں دونوں طرف رہنے والوں کے لیے کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آتے رہے، لوگ ہزاروں سال سے ان کا یہ گزرگاہیں ہیں۔ پھر جب انگریز آیا 1893 سے 1947 تک کوئی اس پہ پابندی نہیں تھی۔ 1947 سے لے کر 2 سال 3 سال پہلے تک کوئی پابندی نہیں تھی۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے وہاں خاردار تار لگایا ہے۔ یہ اصل میں پشتون عوام کا معاشی قتل عام ہے، اور پشتون عوام جو ہزاروں سال سے ان کی گزرگاہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آپ نے تو خاردار تار بھی لگایا۔ ڈیورن لائن کو جو ہے وہ ایک بارڈر کی طرح جو ہے وہ تسلیم کرنے کی سائٹ پہ بھی جایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے دیکھیں، آج ان کی حکومت ہے وہاں، آج جو حکومت افغانستان میں بیٹھی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے وہاں بٹھائی ہے۔ آج پھر دہشت گرد کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نے خاردار تار بھی لگایا، آپ نے وہاں پر اپنی حکومت بھی بٹھائی ہے۔ یہ صرف اور صرف پشتونوں کا معاشی قتل عام ہے، اور افغان کھڈوال عوام جو یہاں 45 سال سے رہ رہے ہیں، وہاں یہاں ان کی زندگی ہے، یہاں کاروبار ہے، وہ کاروبار جو ہے نا اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کے جائیداد پہ قبضہ کیا جا رہا ہے۔ آج گھروں میں پولیس والے گھستے ہیں، خواتین گھستی ہے، لوگوں سے پیسہ چھین رہے۔ تانوں میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اندر لاؤ، پہ پیسے دے کر کے ان کو چھوڑ دو۔ یہ سارا سلسلہ ہے جس کو ہم کسی طور پہ بھی نہیں مانیں گے۔ اور جو انتظامیہ ابھی یہاں پر نگران وزیر صاحب آئے تھے اطلاعات، ان کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی سوائے اس کے کہ وہ اشتعال پھیلانا چاہتے تھے۔ یہ ان کی پریس کانفرنس کی جگہ تھی، یہ ساتھ ہی پریس کلب ہے، وہ پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے۔ آج ہمارے یہاں جلوس آ رہے ہیں، ہمارے دوست آ رہے ہیں، اور وہ آ کر یہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ ڈی سی صاحب نے اشتعال پھیلایا، میں ان کے آفس کیا، انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی،
اور ان کو انہوں نے جو ہے نا ایسے الفاظ استعمال لیکن محمود خان اچکزئی کو تو پچھلے دنوں انہوں نے فلسطین کے حق کے لیے ریلی نکالنے کی اجازت ان کو دی تھی. 2 دن پہلے مولانا صاحب آئے تھے, ان کو دی تھی. آج جب فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے ہم آواز بلند کر رہے, ہزاروں لوگ آپ دیکھ رہے آ رہے, ان کو روکا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ عوامی سمندر ہے, یہ نہیں روک سکے گا, اور یہ عوام کا اس سے مزید ہم سخت اقدامات اٹھائیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ.